جی بچوں، السلام علیکم۔ تو آج باری ہے آنندی کے سوالات کی۔ پہلا سوال ہے، افسانہ آنندی میں منظر نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے، وضاحت کیجیے۔ جی ہاں، یہ پورا افسانہ منظر نگاری پر ہی مشتمل ہے زیادہ تر۔ تو یہاں پر جب آپ منظر نگاری لکھ لیں گے ایک شہر کی آبادکاری کی، تو آپ کا جواب تحریر ہو جائے گا۔ نمبر 2 سوال ہے، اگر بدی کو جڑ سے نہ ختم کیا جائے تو کن مسائل اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ آپ نے افسانہ آنندی میں بھی دیکھ لیا اور اپنے روزمرہ کے مشاہدے میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ جب آپ برائی کو ختم نہیں کرتے ہیں تو مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ آنندی میں ہوا تھا۔ اور پھر بلدیہ کا اجلاس ہوا اور شہر بدری کا فیصلہ ہوا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے حوالہ جات کی مدد سے تحریر کرنا ہے اس کا جواب۔ نمبر 3 آ جاتا ہے، غلام عباس نے اپنے منفرد انداز بیاں اور جزیہ نگاری سے سماجی رویے کو عیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیل سے تحریر کیجیے۔ بچوں، یہاں پہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے منفرد انداز بیاں، دوسرا ہے جزیہ نگاری اور تیسرا ہے سماجی رویے۔ منفرد انداز بیاں میں یہ آ جائے گا کہ ہاں جی، جس قدر حساس نوعیت کا یہ افسانہ تھا اور جس طریقے سے انہوں نے تحریر کیا، یہ ان کا ہی کمال تھا۔ دوسری چیز، دائروی تکنیک کا استعمال ہوا کہ غلام عباس نے جہاں سے کہانی شروع کی تھی، افسانے کے آخر میں وہی کہانی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے، دوبارہ وہیں پہ شروع ہو رہی ہے۔ تو گویا زمانہ اور وقت بدل گیا تھا، مسائل اور حالات وہی تھے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے جزیہ نگاری کی۔ جزیہ نگاری آپ کے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن کا استعمال شہر کی آبادکاری میں جو واقعہ نگاری کے ساتھ اور منظر نگاری کے ساتھ جزیہ نگاری تھی، وہ باکمال طریقے سے نظر آتی ہے، اس کو آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور اس سے جو سماجی رویے ظاہر عیاں کرنے کی کوشش کی تھی، جو لوگوں کے رویے تھے، جس طریقے سے لوگوں نے اپنی شخصیت کو دو رخ میں بدلا تھا، تو یہ آپ کے جواب میں شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حوالہ جات کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیل سے جواب دینا ہے۔ تو یہ بچوں 3 سوالات تھے جن کے ذریعے مجھے ایسا لگا کہ ہاں جی، یہ پورے افسانے کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔